بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھوپ کی تمازت کا عکس، راستے کے غبار کا رنگ اور زخموں کی گلکاری، سپاہیوں کے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کسی سپاہی کا نہیں، ایک شہنشاہ کا چہرہ تھا۔ فردوس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب یہ سورج سر دربار طلوع ہوتا تھا تو سارے چہرے بجھ کر رہ جاتے تھے۔ تو فانی چیزوں کے کھو جانے کا غم کیوں کرتی ہے فردوس؟ بہرام غوری نے اس معصوم دوشیزہ کو سمجھانے کی کوشش کی، جس کے درد کا مداوع کسی کے پاس نہیں تھا۔ سورج کتنا ہی تابناک کیوں نہ ہو، زوال اس کا مقدر ہے، مگر میرا سورج تو وقت سے پہلے غروب ہو رہا ہے۔ فردوس کے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ مجھ بد نصیب کی دعائیں بھی تو قبول نہیں ہوتی۔ خدا کرے کہ میں بجھ جاؤں، مگر میرے سورج کو زوال نہ ہو۔ کوئی مسلمان بد نصیب نہیں ہوتا، بہرام غوری نے تنبیہ آمیز لہجے میں کہا۔ بد نصیب تو وہ ہوتے ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو صاحب ایمان بھی ہے اور صاحب دل بھی، پھر مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ شہنشاہ، یہ کنیز کب تک وعدوں سے دل بہلائے گی؟ فردوس آخر ایک انسان تھی۔ آتش فراق نے اسے جھلسا کر رکھ دیا تھا اور اب وہ قربت و الطاف کی بارش چاہتی تھی۔ میں نے تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ یک بہرام غوری کی آواز تلخ ہو گئی۔ صرف تیرے عشق کو قبولیت کی سند بخشی ہے۔ میں تیرا احترام کرتا ہوں، مجھے عزت و احترام کے اعلیٰ ترین منصب پر نہ بٹھاؤ شہنشاہ۔ فردوس کی ناسودہ تمنا خون بن کر آنکھوں سے ٹپکنے لگی۔ میں جیتی جاگتی عورت ہوں، پتھر نہیں۔ مجھے اس دوزخ سے نکال کر اپنے ہمراہ لے چلیے۔ تو اپنے عشق کا تماشا نہ بنا۔ بہرام غوری فردوس کی مجبوریاں سمجھتا تھا، مگر وہ خود اس سے بھی زیادہ مجبور تھا۔ تو جس ویران گھر میں آباد ہونا چاہتی ہے، وہ اس سے بھی بڑی دوزخ ہے۔ وہاں کی گرمی تجھ سے برداشت نہیں ہوگی، جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اگر وہ دوزخ ہے تو میں اس دوزخ میں جلنا چاہتی ہوں۔ آج فردوس کسی ضدی بچے کی طرح مچل گئی تھی۔ تو پھر زندان آرزو کے کسی گوشے میں چپ چاپ چل جا۔ شمع انجمن کی طرح کیوں جلتی ہے کہ اہل محفل تیری ذات کو تماشا بنا ڈالے؟ یہ کہہ کر بہرام غوری فردوس کے پہلو سے اٹھا اور سلطان التمش کے ہمراہ عجین کے محاذ جنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ فردوس راستے کے غبار کو دیکھتی رہی، پھر یہ غبار اس قدر بلند ہوا کہ پوری فضا پر چھا گیا، یہاں تک کہ قصر سلطانی کی ایک کنیز اسی غبار میں گم ہو گئی۔ شہزادی رضیہ سلطانہ نے محسوس کیا کہ جمال الدین یاقوت غیر شعوری طور پر اس کے قریب آتا جا رہا ہے۔ وہ حکومت کے انتظامی امور سے فارغ ہونے کے بعد اکثر اس کے بارے میں سوچا کرتی تھی۔ سلطان التمش نے بہت نومری سے رضیہ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کی وارث اور جانشین ہے، اور ایک جانشین کے لیے مرد ہونا ضروری ہے۔ رضیہ سلطانہ کا تعلق صنف نازک تھا، مگر جانشینی کی شرط پوری کرنے کے لیے اس نے اپنی ذات پر مردانگی کا مصنوعی خول بھی چڑھا لیا تھا۔ وہ فطرتاً بہادر تھی، اس لیے سنگین مسائل کو دیکھ کر خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ رضیہ سلطانہ کی اسی صفت نے اسے شہزادوں کے مقابلے میں سرخرو کیا، اور پھر التمش کو بھی یقین آ گیا کہ اس کی بیٹی جانشینی کا حق ادا کر سکتی ہے۔ حالات کا یہی وہ نازک ترین موڑ تھا جس نے شہزادی کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مردانہ انداز کی تربیت اور اقتدار کی لذت نے رضیہ سلطانہ کے دل و دماغ کو بڑی حد تک بدل ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بہرام غوری نے اس سے اظہار عشق کیا تھا تو شہزادی کو یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوئی تھی۔ بہرام غوری اس کی زلفوں کے سائے میں پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ خود شمشیروں کے سائے میں زیست بسر کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بہرام غوری اس کے مرمری جسم پر قبائے اطلس و حریر دیکھنا چاہتا تھا، اور رضیہ سلطانہ نے سر سے پاؤں تک اپنے بدن پر آہنی ہتھیار سجا لیے تھے۔ بہرام غوری مشرقی روایات کے آئینے میں ایک ایسی محبوبہ کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر ریشمی آنچل ہو اور وہ حیا کے بوجھ سے دوہری ہوئی جا رہی ہو، اور رضیہ سلطانہ کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے درباری امراء سے خطاب کر رہی تھی اور اس کے جاہ و جلال سے ایوان سلطنت کے بام و در سہمے جا رہے تھے۔ یہی وہ نگری اور ذہنی انقلاب تھا جس کے زیر اثر رضیہ سلطانہ نسوانی تقاضوں کو فراموش کر بیٹھی تھی، مگر اول و آخر وہ ایک عورت تھی۔ جمال الدین یاقوت کی جانثاری اور اطاعت شعاری کا منفرد انداز اسے متاثر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یاقوت حبشی جس طرح اپنی جان پر کھیل کر بلرام سنگھ کے زمین دوست تہ خانے میں پہنچا، اور پھر اس نے اپنے جسم پر بے شمار زخم کھا کر شہزادی کی حفاظت کی، وہ کوئی بھولنے والا واقعہ نہیں تھا۔ اب یہ رضیہ سلطانہ کا معمول بن گیا تھا کہ وہ امور سلطنت انجام دینے کے بعد جمال الدین یاقوت کو اپنی خلوت میں طلب کرتی اور دیر تک اس سے گفتگو کرتی رہتی۔ بظاہر یہ بات چیت ملکی انتظامات کے سلسلے میں ہوتی، لیکن در حقیقت شہزادی یاقوت حبشی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔
کنیز فردوس نے بھی اس بدلی ہوئی صورتحال کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر وہ خیالوں کی دنیا میں بھٹکنے لگی۔ شہزادی رضیہ سلطانہ اس مرد کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہے۔ فردوس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، بے شک جمال الدین یاقوت ایک جان نثار شخص ہے، مگر اپنے حسب و نسب اور ظاہری شخصیت کے اعتبار سے اس قابل نہیں کہ ہندوستان کے شہنشاہ کی بیٹی اسے اپنے دل میں جگہ دے سکے۔ کنیز فردوس انسانی جذبات کو دنیا کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں خاندان غوری کا اعلیٰ نسب اور خوبصورت شہزادہ بہرام غوری، اور کہاں جمال الدین یاقوت حبشی، دونوں میں کوئی تقابل ہی نہیں۔ پھر شہزادی عالیہ نے بہرام غوری کو کیوں مسترد کیا اور یاقوت حبشی کو خلوتگاہ ناز میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دی؟ فردوس بہت دیر تک اپنے خیالات میں الجھتی رہی۔ اگر بہرام غوری شہزادی کے حضور میں شرفیاب ہو جاتا تو پھر فردوس نے گھبرا کر سوچا، پھر وہ میرے قریب کیسے آتا؟ اس خیال سے ایک لمحے کے لیے فردوس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کیف و نشاط کی تند و تیز موجوں میں ڈوب گئی ہو، مگر یہ کیفیت بہت عارضی تھی۔ دوسرے ہی لمحے فردوس نے ایک آہ سرد کھینچی۔ وہ میرے قریب ہو کر بھی مجھ سے دور رہتا ہے، میرے اور اس کے درمیان لامحدود فاصلے ہیں۔ شہزادی نے اسے اپنی بارگاہ ناز میں داخل ہونے کا اعزاز نہیں بخشا، مگر وہ تو مستقل انہی کے در پر پڑا رہتا ہے۔ پھر اسے رضیہ سلطانہ پر رشک آنے لگا۔ کیسی قسمت پائی ہے شہزادی نے، تاج و تخت بھی ان کا اور رعایا بھی ان کی، جسے جب چاہا حاصل کر لیا، اور ایک میں ہوں۔ فردوس کے دل و دماغ دھواں دینے لگے، اور پھر اسے یوں لگا جیسے یہ دھواں زمین و آسمان پر محیط ہو گیا ہے۔ سلطان التمش نے پہلے مالوا پر حملہ کیا۔ یہ ایک مضبوط ہندو ریاست تھی، مگر جب سلطان کا لشکر میدان جنگ میں پہنچا تو مالوا کے حاکم کو محسوس ہوا کہ ایک کوہ گرا اس کے سامنے ہے۔ التمش کی افواج کے مقابلے ہونا ایسا ہی تھا جیسے کوئی نادان شخص پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کے جنون میں خود ہی اس سے ٹکرا کر ہلاک ہو جائے۔ مالوا کے حاکم نے قبل از وقت ہی اس حقیقت کا ادراک کر لیا اور میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ التمش نے مالوا کے قلعے پر اپنا حاکم مقرر کیا اور خود اجین کی طرف روانہ ہو گیا۔ راجہ اجین نے مالوا کی شکست سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ جب راجہ اجین کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر سنائی کہ وہ مصالحانہ حکمت عملی اختیار کرنے کا مشورہ دیا تو وہ مغرور حکمران اپنے کارندوں پر غضبناک ہو گیا۔ یہ مالوا نہیں اجین ہے، اور میں راجہ نہیں مہاراجہ ہوں، بکرماجیت کا طاقتور وارث۔ سلطان التمش کو آنے دو کہ اس کی بربادی اسے میری طرف کھینچے لا رہی ہے۔ میں اس سے ایک ایک ہندو ریاست کی تباہی کا حساب طلب کروں گا۔ پھر ایک دن راجہ اجین کو سلطان کا ایک خط موصول ہوا جس میں التمش نے تحریر کیا تھا، اگر راجہ دیوبل کو میرے حوالے کر دیا جائے تو اس خون ریز جنگ کو بھی ٹالا جا سکتا ہے اور دوستانہ ماحول میں گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ جب سلطان کا قاصد راجہ اجین کے دربار میں والی ہندوستان کا خط بآواز پڑھ رہا تھا تو راجہ دیوبل بھی وہاں موجود تھا۔ اگر اہل دربار اس کے چہرے کے رنگ دیکھ لیتے تو انہیں ایک نظر میں اندازہ ہو جاتا کہ خوف و دہشت کے سبب راجہ دیوبل کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جیسے وہ موت کے بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سن رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ سلطان کا خط ختم ہوتے ہی راجہ اجین نے چیخ کر کہا، ہم مصیبت کے وقت اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ سلطان سے کہہ دینا کہ یہ جالور، لکھنوتی، رتنبور، گوالیار اور مالوا نہیں، یہ اجین ہے اور یہاں کے محافظ دیوتا ہیں۔ اگر سلطان باز نہیں آیا تو پھر یہاں اس کی قبر بنے گی۔ راجہ اجین نے سلطان التمش کی گزشتہ فتوحات کا مذاق اڑاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی ریاست ناقابل تسخیر ہے اور تمام دیوتا اجین کے سرحدوں کے محافظ ہیں۔ سلطان التمش نے اپنے قاصد کی زبانی غرور و کبر میں ڈوبی راجہ اجین کی تقریر سنی اور جواباً کہا، نہیں ہے کوئی توانائی اور طاقت سوائے اللہ کے جو بلند عظیم ہے۔ پھر اس نے گردنواح کے کچھ ہندوؤں کو طلب کر کے اجین کے قلعے کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ بظاہر ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اجین کے ایک بوڑھے ہندو نے سلطان التمش کو بتایا، مگر قلعے کی حقیقی مضبوطی دیوتاؤں کی رہین منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی غیر ہندو حکمران اس قلعے کو تسخیر نہیں کر سکا۔ دیوتا کس طرح اس قلعے کی حفاظت کرتے ہیں؟ سلطان التمش بڑی دلچسپی سے بوڑھے ہندو کی باتیں سن رہا تھا۔ دراصل مہاکال کے مندر کا بڑا بت ریاست اجین کا محافظ ہے۔ بوڑھا ہندو بڑے جوش و خروش اور فخریہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، جیسے وہ سلطان التمش کو اپنے دیوتاؤں کی نادیدہ طاقت سے مروب کرنا چاہتا ہو۔ اس بت کے اندر تمام دیوتاؤں کی روحیں حلول کر گئی ہیں، اس لیے کوئی دشمن اجین کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سلطان التمش نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔
والی ہندوستان اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مہاراج، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ریاست پر حملہ کرنا تو بڑی بات ہے، اگر کوئی حکمران اجین پر لشکر کشی کا تصور بھی کر لے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بوڑھا ہندو بڑی سادگی کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کی تعریف و توصیف کر رہا تھا، اور یہ سب مہاکال کے بڑے بت کا صدقہ ہے۔ سلطان التمش نے بوڑھے ہندو کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ پھر وہ اپنے سپہ سالار بہرام غوری سے مخاطب ہو کر بولا، اجین پر حملے کا بنیادی مقصد راجہ دیوبل کی گرفتاری تھی، مگر اب یہ مقصد ثانوی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ سلطان معظم امور سلطنت اور سیاسی تقاضوں کو ہم سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں۔ بہرام غوری نے عرض کیا، جان نثار فتح و شکست کا تصور نہیں رکھتے، سب مرضی شاہ کے پابند رہتے ہیں۔ سلطان التمش نے تعریفی نظروں سے اپنے سپہ سالار کی طرف دیکھا، اب میں صرف ہندوؤں کے دیوتاؤں کی طاقت آزمانے کے لیے اجین پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ والی ہندوستان کے لہجے میں غرور اقتدار کے بجائے جلال ایمانی جھلک رہا تھا۔ اب مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تمہارے بازو زیادہ توانا ہیں یا مہاکال کا بڑا بت جس کے اندر تمام دیوتاؤں کی طاقتیں سرایت کر گئی ہیں۔ اللہ اکبر! بہرام غوری نے کسی جنگی حکمت عملی کا ذکر کرنے کے بجائے صرف اپنے رب کی کبریائی بیان کی اور سر تسلیم خم کر دیا۔ راجہ دیوبل اجین سے جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ راجہ اجین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، کیا تمہیں میرے وعدوں پر اعتبار نہیں رہا؟ یہ کہتے کہتے راجہ اجین کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں التمش کی طاقت سے گھبرا کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گا اور پھر سلطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس کے حوالے کر دیا جائے گا؟ نہیں مہاراج، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ عیار راجہ دیوبل نے راجہ اجین کو مطمئن کرنے کے لیے بہانہ تراشا، میں تو صرف آپ کے اقتدار اور اجین کی سلامتی کے لیے یہاں سے دور جا رہا ہوں۔ آپ نے جس طرح آڑے وقت میں میری سرپرستی کی، میں اسے آخری سانس تک فراموش نہیں کر سکتا۔ سلطان التمش نے صرف مجھ پر قابو پانے کے لیے اجین کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اب یہ میرا پہلا فرض ہے کہ میں اپنے محسن کو خون ریزی سے بچانے کے لیے کہیں اور چلا جاؤں۔ اگر میں اس وقت یہاں سے نہیں گیا تو ساری زندگی اپنے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ لیے پھرتا رہوں گا، اور تمام دنیا میری طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر چیختی رہے گی کہ وہ جا رہا ہے احسان فراموش راجہ دیوبل، جس نے اپنی غرض کے لیے ہزاروں انسانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نہیں مہاراج، میں اپنی روح پر ہونے والا یہ عذاب زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکوں گا۔ بکار دیوبل نے یکایک ایک اور زاویہ بدلا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قیدی کی حیثیت سے سلطان التمش کے خیمے میں چلا جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اپنے مطلوبہ شخص کو پا لینے کے بعد وہ دہلی کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ بس دیوبل بس! راجہ اجین بے قرار ہو کر بول اٹھا، تو نے حق دوستی ادا کر دیا۔ اگر مجھے تیرے سر کی قیمت سلطان التمش کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتی تو اب تک یہ کام کر چکا ہوتا۔ راجہ دیوبل اور راجہ اجین ایک دوسرے کو فریب دے رہے تھے۔ راجہ دیوبل اس لیے فرار ہو رہا تھا کہ اسے سلطان التمش کی فتح کا پورا یقین تھا۔ راجہ اجین نے راجہ دیوبل کو اس لیے پناہ دی تھی کہ وہ اپنی ریاست کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی شک ہوتا کہ وہ التمش کے مقابلے میں جنگ ہار جائے گا تو اب تک راجہ دیوبل کو سلطان کے حوالے کر چکا ہوتا۔ الغرض راجہ دیوبل اپنے بیوی بچوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں کسی طرف نکل گیا اور راجہ اجین کو اس محاذ پر اکیلا چھوڑ گیا جہاں اس کی شکست یقینی تھی۔ پھر دہلی اور اجین کے لشکروں کے درمیان ایک خون ریز معرکہ ہوا جس میں راجہ بگر ماجید کے ہزاروں سپاہی تہہ تیغ ہوئے اور سلطان التمش کے سینکڑوں سپاہیوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ نائب سپہ سالار بہرام غوری بہترین جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑا اور اس نے اجین کے قلعے پر سلطان التمش کا پرچم لہرا دیا۔ دیوتاؤں کی طاقت پر ایمان رکھنے والا راجہ بگر ماجید میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ پھر جب کچھ تو خون کا یہ سیلاب رکا اور شہر اجین پر سلطان کا قبضہ ہو گیا تو کچھ مقامی باشندوں نے التمش کو بتایا کہ راجہ بگر ماجید کے سینکڑوں مسلح سپاہی مہاکال کے مندر میں روپوش ہو گئے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ بڑے بت کے زیر سایہ وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ التمش نے اپنے کچھ سپاہیوں کو قلعے کی نگرانی پر متعین کیا اور باقی لشکر کو لے کر مہاکال کے مندر کی طرف بڑھا۔ مہاکال کا یہ مندر اپنے استحکام اور مضبوطی میں کسی قلعے کی مانند تھا اور اس کی دیواریں چاروں طرف سے 100 گز بلند تھیں۔ فولادی دروازے اس قدر پائیدار تھے کہ انہیں توڑنے کے لیے سینکڑوں آہنی گرزوں کی ضرورت تھی۔ یہ مندر 300 سال کی طویل مدت میں تیار ہوا تھا۔ التمش نے مہاکال کے مندر کو بہت غور سے دیکھا، پھر اجین کے معزز ہندوؤں کی ایک جماعت کو طلب کر کے کہا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ راجہ بگر ماجید کے مفرور سپاہی اپنی عبادت گاہ کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ ہندو سرداروں نے سوالیہ نظروں سے التمش کی طرف دیکھا۔
آپ حضرات کو صرف اس لیے طلب کیا گیا ہے کہ آپ میرے سارے اقدامات پر گواہی دیں اور اپنی عبادت گاہ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہندو سرداروں سے بات چیت کرتے وقت سلطان التمش کا لہجہ انتہائی سادہ اور نرم تھا۔ آپ مندر کے پجاری سے کہیں کہ وہ دروازے کھول دے تاکہ میں راجہ بگر ماچیت کے سپاہیوں کو زنجیریں پہنا سکوں اور ہماری عبادت گاہ۔ ہندو سرداروں کے چہروں کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور زبانیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ اگر افواج سلطانی کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی تو پھر میرا وعدہ ہے کہ آپ کی عبادت گاہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سلطان التمش نے ہندو سرداروں کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہا، میرا مذہب کسی پر جبر نہیں استعمال کرتا۔ تمام ہندو بلا خوف و خطر اپنے عقیدے پر قائم رہیں، مگر مہاکال کا بڑا بت مجھے ہر حال میں چاہیے۔ آخر کس لیے؟ خوف و دہشت کی زیادتی سے ہندو سرداروں کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔